वेल इट वाज़ वंडरफुल सेशन और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विद यू कि जैसे एक जो मोरल है हमारा, एक जब आपको पता है ये वाक़या सारा हुआ और मुझे बहुत विविडली याद है कि यूईटी ओपन थी नेक्स्ट डे और वेरी नेक्स्ट डे बिकॉज़ आई एम वर्किंग एज़ डायरेक्टर फैकल्टी एंड स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम और वेरी नेक्स्ट डे हमारा इवेंट था यूईटी में। और मैं जब यूईटी में आई तो मुझे ये फीलिंग आई कि शायद फैकल्टी जो है वो पूरी नहीं आएगी और शायद जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने बाहर से आना है। और मैंने जिससे पूछा वीसी साहब से पूछा, उन्होंने कहा यस वी विल डू दैट। सारी फैकल्टी वहाँ पे थी और सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे थे। द वे जिस तरह से इन्होंने हमें जो है वो प्रोटेक्ट किया और जिस तरह से हमें ये फीलिंग आई कि हमारे पास कोई ऐसी पावर है, हम हमारा जो कॉन्फिडेंस था, द वे दे हैव गिवन अस द कॉन्फिडेंस, वो मुझे ये फीलिंग आई कि यस हमारी ये कंट्री है, ये नेशन के लिए जो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हैं, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वी आर वेरी मच सेफ। और हमारी यकीन करें वही रूटीन थी जो जैसे आम डेज में होती है। हमारा वही इवेंट हुआ, वाइस चांसलर साहब आए, उसी तरह से सारा कुछ हुआ। और आज भी, आज जब अंदर मैंने देखा जिस तरह ओपनली स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए और जिस तरह से उन्होंने आंसर किए और द वे जिस तरह से उन्होंने आंसर किए और द पैशन, द लव, द ग्रेस एंड द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव शोन, तो उसने हमारा, आई मीन दे एक्चुअली मेड अस वेरी मच प्राउड इन फ्रंट ऑफ द नेशन, इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। और हमें ऐसा फीलिंग आती है कि जिस तरह से हमारा मोराल हुआ, हमारे स्टूडेंट्स ने जिस तरह से अप्रिशिएट किया और द वे जिस तरह उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन था, दैट वाज वंडरफुल। और ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो उनकी अपनी बेटियां बैठी हैं, अपने बेटे बैठे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक एक क्वेश्चन को लिया और जिस तरह सुकून से उन्होंने सुना और उसका आंसर किया। तो मुझे ये लगता है कि हम बीइंग अ टीचर, मुझे ऐसा फील होता है कि स्टूडेंट्स जो है, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर स्टूडेंट इज टू फोकस ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऑन रिसर्च। और ये जो फालतू में इंस्टाग्राम है या और सोशल मीडियाज है, वी हैव टू अवॉइड दैट। और हमारी हमारी जो है वो प्रोग्रेस किस में हो सकती है, मैं क्लासरूम में भी अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ और यही अंदर भी कहा गया कि हमारे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस किस में हो सकती है, हमारी यूनिटी में, हमारे फेथ में और जो हमारे इंटरेक्टिव आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, किस तरह से हमने आपस में यूनिटी में रहना है। और अगर कोई भी सोसाइटी आपको कुछ कहती है, कोई भी कहती है, वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, हमें यूनिटी के साथ काम करना है। जब आप एक हैं तो वी कैन ग्रो। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि नो वन कैन स्टॉप पाकिस्तान टू ग्रो हाई, अगर हम सब एक, ठीक है। और वी आर इंशाल्लाह वी आर वन एंड वी लव आवर आर्मी और वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू द डीजी आईएसपीआर एंड द होल टीम। वी आर वेरी मच ग्रेटफुल और वी लव देम। और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हमारे सर और फख्र से बुलंद करे। टीचर्स, स्टूडेंट्स और टीम और एडमिनिस्ट्रेशन, वी ऑल आर वन एंड वी आर स्टैंड with our nation from the very core of our heart. Assalamu alaikum. My name is Dr. Amna Niazi. I am the Director Student Affairs here at UIT Lahore. ये फर्स्ट टाइम था कि बच्चों ने इंटरेक्ट किया DGISPR साहब से और बहुत सारे सवाल थे जो कि उनके जहन में थे। बच्चों ने सवाल पूछे और टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ सवाल बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी पूछे, मगर मज़े की चीज़ ये थी कि डीजी साहब ने बहुत ही पॉजिटिवली उनको रिप्लाई बैक किया और उन सबको जिस भी रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछना चाहते थे, जैसे टेक्नोलॉजी, मीडिया, ये जो वॉर हमारी चल रही है भारत के साथ, कुछ फ़लस्तीन के सवाल भी थे, उन्होंने इन तमाम सवालों को एड्रेस किया और उन्होंने बताया कि ये एक्चुअली वॉर एक माइंड गेम भी चल रही है जो कि इंडिया प्ले करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे और यूथ को टारगेट किया जाता है स्पेशली। तो हमारी यूथ के पास बहुत सारे सवाल आते हैं इससे रिलेटेड जो कि उनको कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, स्पेशली जब वो भारत का मीडिया या कोई और भी मीडिया न्यूज़ देखते होते थे और उनके जहन में ये सवाल आते थे कि जी हमारी फ़ौज फ़लस्तीन क्यों नहीं जा रही, या हमारी फ़ौज के और बहुत से ये जो वॉर चल रही है उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। तो उन्होंने उनको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की और आई थिंक बच्चों का जहाँ तक फीडबैक मुझे मिला है वो बड़ा पॉजिटिव था। और हमारे बच्चे भी सहराते हैं कि हमारी जो आर्मी की कुर्बानियाँ हैं, दे आर वेरी मच फेमिलियर विद ऑल दिस। इसके साथ मैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक DGISPR साहब फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड कमिंग टू एंड मीट द स्टूडेंट्स। हमारे पास आज कोई 2200 बच्चा यहाँ पे था जिस क्वेश्चन आंसर सेशन जिन्होंने किया, इसीलिए सेशन काफ़ी लंबा था।
تو آئی ووڈ ریئلی لائک کہ بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے ٹائم نکالا. اور ایک لاسٹ پیغام یہی ہے کہ جی ہم پہلے بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, تو بہت شکریہ آپ کا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے یو ای ٹی میں تشریف لائے تھے. اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا بڑا کامیاب سیشن رہا اور انہوں نے کھل کر بات کی اور بڑے آسان طریقے سے سوالات کا جواب دیا, اور بچوں میں پائے جانے والے کسی بھی قسم کے تحفظات یا ڈفرینس جو اوپینین ہے اس تناظر میں انہوں نے بڑا ٹو دی پوائنٹ آنسر کیا. اور پاک فوج کے ساتھ ہماری یوتھ کی جو محبت ہے اس کا ایک والہانہ اظہار ہمیں آج کے ایونٹ میں ملا, اور ڈی جی صاحب نے بڑے ٹو دی پوائنٹ اس کو آنسر کیا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاک فوج جو ہے اس کی جو نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے جو کردار ہے وہ قابل رشک ہے. اور یہ فیلنگز آج ہمیں ایک نئے پہلو کی صورت میں ملی کہ اسٹوڈنٹس کے ہاں بھی وہی جذبات ہیں جو ہر ایک محب وطن شہری کے ہاں موجود ہونے چاہیے. یو ای ٹی پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جہاں تقریباً کو 20,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں, اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء خاص طور پر آپ کو پتہ ہے میرٹ پہ آتے ہیں, اور بڑی یہ پاکستان کی کریم ہے, یوتھ ہے, تو ان کے ہاں یہ فیلنگز بڑی خوش آئند ہے. یہ پاکستان سے محبت, پاک فوج سے محبت, پاک فوج کی قربانیوں کو انہوں نے سلام پیش کیا, اور خاص طور پر جو مارکہ حق وہ ریال محسوس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فتح و نصرت سے نوازا تھا اس کو بڑا آسان طریقے سے اپریشیٹ کیا گیا. اور یہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں, اور یہ نوجوان پاک دھرتی کی جو ایک حفاظت ہے, اس کی جو دفاع ہے, اس کے حوالے سے پاک فوج کے کردار کو ہمیشہ سراہتے ہیں اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر آصف علی کیسر ہے اور میں چیئرمین پالیمر اینڈ پروسیس انجینئرنگ ہوں. آپ نے سیشن کی بات کی, ابھی ہم اس سیشن سے اٹھ کے باہر آئے ہیں اور ایک بہت اچھا سیشن رہا. دیٹ واز دا نیڈ آف دا ٹائم کہ ہماری جو یوتھ ہے, جو جنریشن زی ہے اور باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا اتنا اہم ادارہ جو ہے اس کا ریگولر بیسس پہ انٹریکشن ہو, اور ادھر کی بات ادھر ہو, ادھر کی بات وہ اپنی ان سے کریں, اور ایکسچینج آف ویوز ہو, ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور اس یوتھ کا اور اس طرح کے جو اہم ادارے ہیں ہمارے, ان کا ایک ساتھ ملک کی ترقی کے لیے چلنا بہت اہم ہے. جو باتیں یہاں ہوئی بہت اہم ہیں. ہمارے جیو پولیٹیکل اور جغرافیکل سچویشن پاکستان کی ہمیشہ سے ایسی رہی ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اور جو پوزیشن ٹیکرز ہیں اس میں ہمارا بڑا بنیادی کردار رہا ہے. اور ایک ہم ہمیشہ سے سیکیورٹی اسٹیٹ کا ہمارا رول رہا ہے اس خطے میں, اور اس حوالے سے پھر فوج کا جو رول ہے ہمارا وہ بہت اہم ہو جاتا ہے. لیکن کسی بھی ملک کی فوج جو ہے اس کی پشت پہ اس کی پوری قوم ہوتی ہے. فوج جو ہے دے آر ڈیفینڈرز آف دا سائل, دے آر سنز آف سائل, اور وہ جان دیتے ہیں اپنی قوم کے لیے. اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو قربانی ہے اٹ شوڈ بی ریکگنائزڈ ایز اے ہیروئک سیکریفائس, اور قوم اس کی معترف ہو اس قربانی کی, اور جانیں یہ دیتے ہیں, دیتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک اوور دا ایئرز وقت کے ساتھ ساتھ انحطاط آیا اداروں میں, اس کی بہت ساری وجہ ہیں. ہمارے سارے جو سسٹمز ہیں وہ زوال پذیر رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے بائی ورچو آف اٹس ڈسپلن سروائیو کیا ہے, اور پھر اس کی طرف سب دیکھتے ہیں اور یہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. جو ان کا بنیادی کردار ہے اکراس دا بارڈر ڈیفینڈ کرنا, اسے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں ہر جگہ ہم ان کو بلاتے ہیں اور یہ آتے ہیں اس رول میں. اور قوم کو ان کو سمجھنا چاہیے, یہ قوم کو سمجھتے ہیں, اور اسپیشلی جو ہمارے حالات ہیں اور جو انٹرنیشنل سچویشن ہماری بنتی ہے اس میں ان کا بہت اہم رول ہے, اور قوم اس کو سپورٹ کرتی ہے. قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. آج ہم نے دیکھا یہاں بچوں نے سوال کیے, انہوں نے ان کو مطمئن کیا اور اپنی باتیں بھی کی, سمجھایا بھی. آج کل جو یہ ففتھ وارفیئر جنریشن ہم کہتے ہیں کہ اس میں میڈیا کا کیا رول ہے, سوشل میڈیا کیسے ہے, تو اس میں کافی باتیں ایک دوسرے کو سمجھ آئیں. آئی تھنک اٹ واز ویری گڈ. اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا.
ایک بڑا زبردست ایکسپوجر تھا. دی وار آن ٹیرر سے چل رہی ہے, 5th جنریشن وارفیئر, اس میں پروپیگنڈا جو چل رہا ہے, اور جو کوہیژن بٹوین دی پیپل اینڈ دی آرمی, اور مارکہ حق, اور بلوچستان, غزہ, اور جو اسٹریٹجیکل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر لرننگ کا بڑا زبردست موقع ملا. کویسچنس اسٹوڈنٹس نے انڈیپینڈنٹلی بڑے زبردست پوچھے. دی کوالٹی آف دی کویسچنس ور ویری گڈ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو تھا. اور DGISPR کے جو والد ہیں وہ ہمارے الومنائی ہیں UET کے. یہ بھی ہمارا ایک رشتہ بنتا ہے UET کا ان کے ساتھ. تو یہ رابطے رہنے چاہیے یوتھ کے ساتھ بھی, فیکلٹی کے ساتھ بھی, اور جتنی بھی مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن جو ہے وہ انٹائر پاکستان جو عناصر ہیں وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا ایک مؤثر اس پروپیگنڈے کا رد ہوتا ہے, اور غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوتا ہے, اور بہت سے نئے ایونیوز بھی ہمیں جاننے کو ملتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو رابطے ہیں یہ کوئی اچھی کولیبریشنز کی طرف بھی چل سکتے ہیں بٹوین دی آرمڈ فورسز اینڈ دی یونیورسٹیز ریگارڈنگ دی ریسرچ کولیبریشنز. سیشن جو تھا وہ بڑا انفارمیٹیو تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی اور اس طرح عوام کے درمیان جو ہے اگر اس طرح کے سیشنز ہوں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ یہ ہونا ہے کہ وی ول بی آن دا سیم پیج. اور جس طرح آرمی نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے اور بنیان مرصوص میں اپنے آپ کو منوایا ہے اور پھر فتنہ الخوارج کے ساتھ انگیج ہیں, تو لٹرلی دے آر ایکچولی سیف اس فرام لاٹ آف ادر چیلنجز. تو ان چیلنجز کو سن کے تو جو ہے وہ کافی زیادہ کلیئرٹی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر عام عوام کے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہو اور یہ سیشن ہو تو یہ فیوچر کے جو چیلنجز ہیں جو صرف اور صرف جس میں مین کردار انفارمیشن کا ہے اس سے آپ کو ہینڈل کرنے میں اور ساری جو ملک و قوم ہے ایک یکسوئی کے ساتھ اپنے جو لوگ ہیں جو ان کے خلاف ہیں ان کے خلاف سر کھڑے ہونے میں بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا زبردست سیشن ہے.